ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، کہیں ٹریول کر رہا ہوگا. تو زمانے میں ٹریولنگ بھی مشکل ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی نا، کوئی یا پیدل ہوتے تھے یا پھر جانوروں پہ ہوتے. تو شاید وہ پیدل تھا. راستے میں اسے پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا. اس نے اس کنویں میں اتر کے پانی پیا. جب وہ اپنی پیاس بجھا چکا اور باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کے مٹی چاٹ رہا ہے. اس شخص نے سوچا یہ بھی میری طرح پیاسا ہے. وہ دوبارہ کنویں میں اترا. اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں وہ پانی بھر کے لاتا. اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور کھینچ کے اوپر، یعنی جب وہ باہر آیا کنویں سے تو اس نے وہ پانی کتے کو پلایا. کتے نے وہ پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی. اس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر آپ نے ایک اور مثال دی، ایک عورت کی مثال. آپ نے فرمایا ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، یعنی پیٹی سمجھ لیں، ظاہر اس نے اپنے گھر میں جو رکھی ہوئی تھی بکری. تو فرمایا نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی تھی. کھلا چھوڑنے سے مراد یہ کہ یعنی کھلا چھوڑ دیتی تو وہ اپنی مرضی سے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ نہ کچھ کھا کے اپنی بھوک مٹا لیتی، کہ وہ زمین کے کوئی کیڑے مکوڑے کھا لے یا کوئی گری بڑی چیز کھا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے کریں. تو یہ تھا آج کا واقعہ، بلکہ یوں کہیے کہ کچھ واقعات. تو جو چیز سمجھ میں مجھے آئی وہ یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کہ زمین پہ رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام، چاہے وہ کوئی چرند پرند ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہیں، چاہے وہ کوئی پرندے ہیں، انسان کو ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے. اور اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. آپ دیکھیں بظاہر تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے اور معمولی کام ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ ایک کتا جو کہ بظاہر ایک ناپاک جانور ہے، اس کی پیاس کا احساس کرتے ہوئے اپنا یعنی سفر چھوڑ کے آؤٹ آف دا وے ایک کنویں میں کود جانا، پھر اس میں سے پانی بھر کے لانا، پھر وہ پانی اس کتے کو پلانا، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بخش دیا. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے جانوروں کے ساتھ. اگرچہ وہ کتا جو تھا وہ ایک یعنی اسٹریٹ ڈاگ تھا، یوں کہہ لینا چاہیے کہ وہ اس نے خود نہیں پالا ہوا تھا. پھر اسی طرح سے جو اس عورت کی مثال ہے کہ اس نے بلی رکھی ہوئی تھی، پیٹ کی مثال ہے کہ اس نے بلی رکھی ہوئی تھی اور اس نے کیا کیا کہ اس کو باندھ کے رکھا
اور پھر خود بھی اس کا حق ادا نہیں کیا. یاد رکھیں جو بھی پیٹ ہم پالتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہوتا ہے. بعض اوقات گھروں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بچوں کی خوشی کی خاطر چوزے وہ جو بالکل برائلر سے ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں، پھر ان کا دھیان نہیں رکھتے. پھر اسی طرح سے کچھ طوطے مینا پال لیتے ہیں، ان کا دھیان نہیں رکھتے، کہیں میکے چلے گئے ان کو ایسے ہی چھوڑ گئے، آئے تو وہ کٹوریوں میں تھوڑا تھوڑا ڈال گئے، زیادہ دن لگ گئے، کوئی مر گئے ان میں سے پرندے. تو یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کہ ایک جاندار کو جس کی ہم ذمہ داری لے لیں اور پھر اس ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو پھر بہتر ہے کہ وہ ذمہ داری نہ لی جائے. ہمارے دین میں انسانوں کے حقوق تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا پھر پراپر انتظام بھی کیا جائے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکلیف خواہ کسی جانور کی ہی انسان دور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں. اور اگر وہی تکلیف انسان کسی جانور کو بھی دیتا ہے تو اس پر بھی وعید ہے، جیسا کہ اس عورت کا ذکر آپ نے کیا کہ اس نے ایک تو بلی رکھی پھر اس کو باندھ کے رکھا. اب وہ بلی خود اگر کہیں گھوم پھر لیتی تو کچھ نیچے سے کیڑے مکوڑے یا کچھ گری بڑی چیز کھا کے کچھ نہ کچھ اس کے یعنی بھوک مٹ جاتی، لیکن اس نے اس کو باندھا بھی اور خود بھی کچھ کھانے کو نہیں دیا. تو ہم سب کو اس حوالے سے بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جو خیر بانٹے گا اسے اللہ تعالیٰ خیر ضرور عطا فرمائیں گے، اگرچہ جس کو اس نے خیر دی ہو اس سے واپس نہ بھی ملے تب بھی. اور اوورآل ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل خواہ ہمیں چھوٹا ہی کیوں نہ لگتا ہو اس کا بہرحال جواب دینا ہوگا، اس کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر ذرے کے برابر بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ خیر پہ مبنی ہے یا خدا نخواستہ شر پہ مبنی ہے تو اس کو اس کا لازمی واپسی ریٹرن اس کو ضرور ہوگا، اس کو ملے گا، اچھی کا بدلہ اچھا ملے گا. اور اگر شر پھیلایا، بری بات کی، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی بدلہ انسان کو مل کر رہے گا. تو میں یہ سب پڑھ رہی تھی اور بھی میں نے کافی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے ساتھ بھی پڑھے. تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام عالمین کے لیے تھی، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سب کے لیے اور آپ کی رحمت بھی سب کے لیے تھی. اور پھر ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جو ہمیں ایک ایسے خوبصورت سانچے میں ڈھالتا ہے. واقعی ہمارا دین امن کا دین ہے کہ نہ صرف وہ امن ہمارے اپنے اندر اترے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کرتے ہوئے، بلکہ وہ امن ہم آس پاس بھی پھیلائیں، انسانوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، چرند و پرند کے حوالے سے. تبھی صحیح معنوں میں ہم سچے مومن ہو سکتے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا میری ذات سے لوگوں کو خیر ملتی ہے یا شر ملتا ہے. جو بھی میں دوں گی وہی واپس پلٹے گا، اور اگرچہ وہ مقدار میں یا دیکھنے میں یا سوچنے میں یا معلوم ہونے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے پیامبر بنائے، خیر پھیلانے والا بنائے، اور ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے زبان سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو تکلیف سے بچائے، یعنی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کو روک کے رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے تابع کریں، تاکہ کوئی بھی ہم سے تکلیف نہ پائے. آمین.